نبیاں دے گھراں دے برابر ہے ہن پچا لیا جے بیہوش نہ ہو جائے جی نبی نے کی کیا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام من افاضلھا پیارے ابو بکر اے نبیاں وچوں افضل ترین گھر ہے کسے مولوی نو کھرک میرے جان تو بعد نہ ہوگے کھرکنا بوجھے جی ایتھے بولے ایک گھر افضل ترین نبیاں دے گھراں دے برابر ہے رہندہ ہے دیچ کون ہے علی فاطمہ حسن حسین آئے گھر افضل ہوندہ ہے گھر والیاں دی وجہ تو مکان افضل ہوندہ ہے مکین دی وجہ تو بیت افضل ہوندہ ہے اہل بیت ہی افضل تو لے ڈاکٹر سارا سال بھی اگر میں دعاواں دیندہ رہے تے ایدہ دیا میں نہیں دے سکتا جڑا میں جملہ لگا پڑھ اچانک توجہ نازلہ بِهِ الروح الامین علی قلبک قرآن نازل ہویا نبی دے دل دے اتے بیجا قرآن نازل من بکھنا ہے قرآن نازل ہویا نبی دے دل دے اتے یا اللہ میں رہ نہ جان پیچھے قرآن نازل ہویا ہے نبی دے دل دے اتے اللہ اتے حسینوں میں نہیں حسین دل دے اندر ہے قرآن اتے حسین بیچ اور جنہیں کوٹھے دا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا ملا تو کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین و ناظرین ناچیز کی آج کی ویڈیو نجم علی شاہ جو کہ ایک قصہ گو واعظ ہیں ان کے بارے میں ہے ان کو دعوت اصلاح اور دعوت توبہ ہے نجم علی شاہ اپنے خطابات کے اندر قرآن و حدیث کی منمانی تشریحات خرافات من گھڑت واقعات کثرت کے ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں نجم علی شاہ نے اپنے خطاب کے اندر گزشتہ دنوں نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی شدید گستاخی کا ارتکاب کیا نجم علی شاہ اپنے خطاب کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اور یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نبی علیہ السلام کے دل میں ہے اور پھر یہ کہا کہ مکان کو فضیلت مکین کی وجہ سے ملتی ہے اور مولا کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کے دل میں ہیں اور مکان کو فضیلت مکین کی وجہ سے ملتی ہے مطلب کیا کہ نبی علیہ السلام کو فضیلت ان حضرات کی وجہ سے ملی جبکہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے مولا کائنات سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہم ان تمام حضرات کو دنیا اور آخرت میں جو مقام ملا ہے وہ نبی علیہ السلام کی برکت نبی علیہ السلام کے صدقہ سے ملا ہے موصوف یہ کہتے ہیں کہ مکان کو فضیلت مکین کی وجہ سے ملتی ہے یعنی حسن و حسین سیدہ زہرا اور مولا کائنات رضی اللہ عنہم کی وجہ سے اسی طرح قرآن پاک کی گستاخی اس طرح کی یہی روایت بیان کرتے کرتے کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یعنی حسین دل میں ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبی کا قرآن دل کے اوپر ہے حسین دل کے اندر ہیں قرآن دل کے اوپر ہے اور بعد میں جا کر یہ کہہ دیا کہ جس کے کوٹھے کا مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا تو کیسے کرے گا مطلب کیا کہ نبی علیہ السلام کا قلب انور امام حسین کا کوٹھا ہے تو قرآن جن کے کوٹھے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو کوٹھے میں رہنے والے مکین امام حسین کا مقابلہ کیسے کرے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی قرآن پاک کی وہ بھی سنی سٹیجوں کے اوپر ایک سوچے سمجھے منظم طریقہ کے ساتھ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سبقت لسانی یا جوش خطابہ تو سیاق و سباق سب زہر ہے بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرا جملہ یہ پہچانا
اب آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح روافظ کے عقائد کو سنی سٹیجوں کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے، اور بیچاری عوام جس کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا نہ عقائد کا پتہ، وہ آگے سے واہ واہ کیے جا رہی ہے، اور یہ موصوف سنی بن کر اپنی خطابت کو چمکا رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے اتنے تک لکھا ہے کہ جب کسی نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت دیں گے تو یوں کہیں گے کہ فلاں نبی کا مقام مرتبہ فلاں نبی سے زیادہ ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں نبی کا مرتبہ فلاں نبی سے کم ہے۔ ہم تو اتنے بادب لوگ ہیں، اور یہ سر عام جلسوں کے اندر نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی شدید توہین کر کے امام حسین علیہ السلام کی شان سے ان کی شان کو کم کر رہے ہیں۔ یہ سنی عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اگر سنی عقائد کی کتب کو دیکھیں تو اس میں یہ بات واضح طور پہ ہے کہ قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور صفت ازلی ہے، صفت قدیم ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، اور قدیم کا مقابلہ حادث نہیں کر سکتا۔ پہلا حوالہ مسامرہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 78 کے اوپر، انہ تعالی متکلم بکلام قدیم، اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام قدیم کے ساتھ، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ قائم بذات ہے، صفحہ نمبر 78 کے اوپر، یہ ہمارے عقائد کی کتاب ہے۔ اسی طرح دوسرا حوالہ، یہ کتاب ہمارے نصاب میں شامل ہے، نصاب میں داخل ہے، شرح عقائد حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صفحہ نمبر 76 کے اوپر، والقرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح شرح عقائد کے اوپر جو حاشیہ لکھا حضرت علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، نبراس، اس کے اندر واضح طور پہ اس پہ علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلام کیا ہے۔ اسی طرح شرح عقائد جلالیہ حضرت علامہ جلال الدین دوانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 228 کے اوپر لکھتے ہیں، والقرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اور پھر نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح لکھتے ہیں، وہما کلام اللہ تعالیٰ صفت لہ وکل ما ہوا صفت لہ فقدیم فکلام اللہ قدیم، کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کلام یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے فقدیم، وہ قدیم ہوا کرتی ہے، فکلام اللہ قدیم، پس اللہ کا کلام قدیم ثابت ہوا۔ صفحہ نمبر 230 کے اوپر، جلد نمبر 2، شرح عقائد جلالیہ علامہ جلال الدین دوانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح شرح جواہر العقائد حضرت علامہ احمد بن موسیٰ خیالی، علامہ خیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یہ مشہور ہیں، صفحہ نمبر 188 کے اوپر واضح طور پہ کلام فرمایا ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد عقیدہ تحاویہ حضرت علامہ امام ابو جعفر تحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 6 کے اوپر لکھتے ہیں، لیس بمخلوق کا کلام البریشتی، کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، جس طرح کے دوسرے لوگوں کا کلام مخلوق ہے۔ اسی طرح یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تہذیب شرح سنوسیہ، اس میں واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ یجوز عقلا و شرعا علیہم الصلاۃ والسلام ما هو من الاعراض ای صفات الحادثۃ المتجددۃ بعکس صفات القدیمۃ التي هي صفات اللہ فلا یصح ان یتصف بها غیرہ لان الحادث لا یتصف بصفات القدیم، کہ جو چیزیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے
شرعن اور عقلاً جائز ہیں، وہ صفات حادثہ ہیں۔ صفات قدیمہ کے ساتھ انبیاء علیہ السلام متصف نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہ السلام صفات قدیمہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے۔ صفات قدیمہ جو ہیں وہ رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ حادث کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی۔ مطلب کیا؟ ان تمام حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت قدیم ہے، جو رب تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح رب تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی صفات اور بالخصوص قرآن مجید جو رب تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی سراجیہ ہے، حضرت علامہ ابو محمد علی بن عثمان بن محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتاوی کا صفحہ نمبر 308 لکھتے ہیں: القرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ولا محدث، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے اور حادث بھی نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 308 کے اوپر فتاوی سراجیہ کے اندر۔ اسی طرح سنی اکابر کی کتب کو دیکھیں، فتاوی فیض الرسول صفحہ نمبر 26 پہ سوال کیا گیا: قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن؟ حضرت علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن؟ تو جواب میں فرماتے ہیں قرآن افضل ہے، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے، مخلوق نہیں ہے بلکہ قدیم بذات ہے۔ آگے شرح فقہ اکبر کا حوالہ دیا علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 26 کے اوپر۔ اسی طرح فتاوی شرح بخاری کے اندر حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پہ نقل فرمایا ہے کہ قرآن افضل ہے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لیے وہ کلام الہی ہے۔ اسی طرح حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، جو امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی اپنے ایک فتویٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تمام جہان والے مل کر رب تعالیٰ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارا سنی عقیدہ ہے کہ قرآن نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے، اس لیے وہ کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی، صفت قدیم ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ بے مثال ہے، رب تعالیٰ کا مقابلہ نہیں ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی صفت کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقابل میں قرآن کی یہ شان ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مقام نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، ان کے مقابلہ میں قرآن پاک کو لانا یقیناً یہ جہالت اور قرآن پاک کی گستاخی ہے۔ دوسری بات، نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہیں، مخلوق کی بات ہے، اور قرآن غیر مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ یہ کتاب تہذیب شرح سنوسیہ، اس میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ فلا خلاف فی انہ افضل من جمیع الخلق علی الاطلاق ونقل الائمۃ علیہ الاجماع، کہ اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلق طور پر تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور ائمہ نے اس بات کے اوپر اجماع نقل کیا ہے۔ تو اب دونوں باتوں کی نفی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن افضل ہوا نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ امام حسین، امام حسن، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ طیبہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا،
یہ تمام مخلوقات میں شامل ہیں، اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام سے افضل ہیں، فضیلت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح فتاوی سراجیہ ابھی جس کا حوالہ دیا قرآن پاک کے حوالہ سے، یہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرم الخلق و افضلہم، کہ نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے زیادہ اکرم ہیں اور زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ یہ سنی عقیدہ ہے، سنی نظریہ ہے، جبکہ نجم شاہ سرعام جلسے کے اندر قرآن پاک کی توہین اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے۔ لہٰذا نجم شاہ صاحب سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ توجہ فرمائیں اپنے ان جملوں سے کہ جس سے قرآن پاک کی توہین اور نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، ان سے وہ توبہ کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔